بسم الله. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ تحته القائل ولا يحصي نعماءه العدو ولا يودي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوس الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. صلوات پڑھتے ہیں محمد. سورہ مبارکہ حجرات کی آیت کریمہ ہے جسے آج کی تقریر کے لیے عنوان کلام قرار دیا گیا ہے. اس مقام پر پروردگار عالم صاحبان ایمان کو ایک ایسے اہم نقطے کی طرف متوجہ کر رہا ہے جو ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. وہ برائی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، ہمارے سماج میں وہ برائی پائی جاتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے لوگوں کا استہزاء کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کو حقیر سمجھنا. بہت بری صفت ہے، لیکن بہرحال ہمارے سماج میں اور معاشرے میں آج کی دنیا میں دیکھیں جہاں بہت سی خوبیاں پائی جاتی ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت سی اچھائیاں پائی جاتی ہیں لوگوں میں، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ یہ برائی ان میں پائی جاتی ہے. لوگوں کا استہزاء کرنا، لوگوں کا مذاق کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ حرام ہے. اور اس کی شدت کا اعلان پروردگار عالم نے کیا ہے کہ یہ ایسا شدید حرام ہے کہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں آیت سورہ مبارکہ حجرات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ بنے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ بنائے. اسلام نے کسی مرد کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ وہ کسی مرد کا مذاق اڑائے. کسی عورت کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ وہ کسی عورت کا مذاق بنائے. کیوں؟ پروردگار عالم نے اس آیت میں فلسفہ بیان کیا ہے. کیوں تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کا مذاق بناؤ؟ اس لیے کہ ممکن ہے وہی اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو تم جس کا مذاق بنا رہے.
کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، اس کو حقیر نہ سمجھے۔ کیوں؟ اللہ نے فلسفہ بیان کیا، کہا ممکن ہے وہی عورت اللہ کے نزدیک بلند ہو، تو وہ اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ لہٰذا ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے، یہ گویا تعلیم دی گئی ہے کہ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے کو دوسرے سے بلند نہ سمجھے، اپنے کو دوسرے سے برتر نہ سمجھے۔ اگر خدا نہ کرتا کسی کے اندر کوئی نقص پایا جاتا ہے، کوئی عیب پایا جاتا ہے، فرض کیجیے ایک آدمی جو ہے وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، یا اس کے جسم میں کوئی نقص پایا جاتا ہے، یا خدا نہ کردہ صاحب اولاد نہیں ہے، صاحب گھر نہیں ہے، تو کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی بیماری کا مذاق بنائے، اس کے اندر جو نقص پایا جاتا ہے، اس کے جسم میں جو عیب پایا جاتا ہے، اس کا مذاق بنائے، یا اس کو اولاد نہ ہونے کا تانا دے، گھر نہ ہونے کا تانا دے، دولت نہ ہونے کا تانا۔ قرآن مجید نے اس کی حرمت کا اعلان کیا ہے اور کہا کہ اے صاحبان ایمان، خبردار کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، بلکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ شاید وہی اللہ کے نزدیک بلند ہو۔ اس لیے کہ اگر تم کسی کا مذاق اڑا رہے ہو، کسی کو حقیر سمجھ رہے ہو، کسی کی توہین کر رہے ہو، کسی کا استہزاء کر رہے ہو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم اپنے کو اس سے بہتر سمجھتے ہو۔ انسان اسی وقت مذاق اڑاتا ہے جب اپنے کو اس سے بہتر سمجھتا ہے۔ تو اگر تم اس کو اپنے سے پست سمجھ رہے ہو، اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہو اور اپنے کو بلند سمجھ رہے ہو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے دوہرا گناہ کیا ہے، تمہارے اندر تکبر بھی پیدا ہو گیا کہ تم اپنے کو اس سے بڑا سمجھ رہے ہو، اور تم نے اس کا مذاق بھی اڑایا، تم نے اس کی توہین بھی کی، تم نے اسے حقیر سمجھا۔ یہ ایک الگ گناہ ہو گیا، دو گناہ تم نے کیے بیک وقت۔ جب کوئی آدمی کسی کا مذاق بناتا ہے اسی وقت بناتا ہے جب اس کو پست سمجھتا ہے، ورنہ اگر یہ خیال پیدا ہو جائے یہ ہم سے بلند ہیں تو اس وقت انسان اس کا مذاق نہیں بناتا۔ تو قرآن مجید نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ شاید وہی خدا کے نزدیک بلند ہو تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ یعنی یہ ایک فکری تربیت ہے جو پروردگار عالم انسانوں کی کرنا چاہتا ہے۔ ہر انسان کے بارے میں تمہیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ شاید وہ ہم سے بلند ہو۔ ایک واقعہ ہے، ایک روایت ہے جس کو علماء نے نقل کیا ہے ہماری تربیت کے لیے۔ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، اب جب تم ہماری بارگاہ میں مناجات کرنے کے لیے آنا تو اپنے ساتھ اسے لے کر آنا جو تم سے پست ہو، اسے اپنے ساتھ لے کر آنا جو تم سے نیچے درجے کا ہو، جو تم سے پست ہو اور تم اس سے بہتر ہو۔ اللہ جناب موسیٰ کا امتحان لے رہا ہے اور آسمانی مذہب کے اوپر عمل کرنے والوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے در حقیقت کہ دیکھو ہم نے موسیٰ کا امتحان لیا، ہم نے اپنے کلیم کا امتحان لیا۔ کیسے؟ موسیٰ جب مناجات کے لیے آنا اور ہم سے راز و نیاز کے لیے آنا ہماری بارگاہ میں، تو ایسے کو لے کر آنا جس سے تم بلند ہو اور وہ تم سے پست ہو۔ جناب موسیٰ اب تلاش کرنے لگے کوئی ایسا انسان مل جائے جو ہم سے پست ہو اور ہم اسے خدا کی بارگاہ میں لے جا کے پیش کر دیں، پروردگار یہ آدمی ہے کہ اس سے ہم بہتر اور یہ ہم سے نیچا ہے، یہ ہم سے پست ہے۔ جناب موسیٰ نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر انہیں کوئی آدمی ایسا نظر نہ آیا کہ جس کو خدا کی بارگاہ میں لے جا کے پیش کرے اور یہ کہہ دے کہ ہم سے پست ہے، میں ان سے بلند۔ آخر کار جناب موسیٰ نے حیوانوں کی طرف نگاہ دوڑائی، جانوروں کو دیکھنا شروع کیا کہ میں جانور ہی لے کر خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں اور میں کہوں کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ مجھ سے پست ہے۔
देखिए परवरदिगार कैसे अपने कलीम का इम्तिहान ले रहा है, अपने जो बरगुज़ीदा बंदे हैं उनका कैसे खुदा इम्तिहान ले रहा है, तो हमारी और आपकी क्या औकात है। हम तो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी इंसान अपनी औकात को भूल जाता है और अपने को बुलंद समझने लगता है। जनाब मूसा ने हैवानों को देखा और एक हैवान को देखा कि जो बीमार था और रास्ते में वो रास्ता अपना तय कर रहा था, जा रहा था। जनाब मूसा ने सोचा कि बस यही बीमार कमजोर लाखर हैवान है, मैं इसे खुदा की बारगाह में ले जाऊं। उसके गले में जो है वो रस्सी डाल दी और उसे खींचते हुए थोड़ी दूर लेकर चले। मगर जनाब मूसा जो इलाही मिजाज को समझते हैं, जो मशीयत परवरदिगार को जानते हैं, जनाब मूसा ने रास्ते में उस हैवान को भी छोड़ दिया, उस जानवर को भी छोड़ दिया और तन्हा मालिक की बारगाह में आए मुनाजात करने के लिए। जब खुदा की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ने सवाल कर लिया, मूसा मैंने तुमसे कहा था कि तुम किसी ऐसे को लेकर आना जो तुमसे पस्त हो, तुमने मेरे हुक्म की तामील नहीं की। ऐ मूसा मेरा मुतालिबा तुमसे ये था कि तुम मुझसे लेकर आना जो तुमसे पस्त हो, जो तुमसे कम दर्जे का हो, जो तुमसे नीचा हो, तुम उससे बुलंद हो। जनाब मूसा ने खुदा की बारगाह में गुजारिश की, परवरदिगार मैंने तमाम मखलूकात के ऊपर निगाह डाली, मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ है, मेरे अंदर इतनी जुर्अत कहाँ है, मेरे पास इतनी ताकत कहाँ है, इतनी तवानाई कहाँ है कि मैं तेरी बारगाह में आकर अपने को बुलंद समझूं, दूसरे को पस्त समझूं। परवरदिगार इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी कि मैं तेरी बारगाह में किसी को लेकर आऊं और कहूं परवरदिगार ये मुझसे पस्त है, मैं इससे बुलंद हूं। रवायत का फिक्रा है, आवाज़ कुदरत आई, मूसा मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, तुम आजमाइश की मंजिलों में थे। ए मूसा अगर तुम किसी को लेकर आते मेरी बारगाह में और ये आकर कहते कि परवरदिगार मैं इससे बुलंद हूं, ये मुझसे पस्त है, तो ए मूसा मुझे अपनी इज्जत की कसम है, मुझे अपनी जलाल की कसम है, मैं तुम्हारा नाम अंबिया की फेहरिस्त से काट देता। जनाब मूसा मालिक को पहचानते हैं, बारगाह खुदाबंदी के आदाब को पहचानते हैं कि खुदा के सामने, खुदा की बारगाह में अगर किसी कोई अपने को बुलंद समझता है तो वो खुदा की बारगाह से मरदूद कर दिया जाता है, वो खुदा की बारगाह से निकाल दिया जाता है। अजीजों ये तो अल्लाह ने जनाब मूसा का इम्तिहान लिया था, हकीकत तालीम दी थी अपने नबी के जरिए से तौहीद के रास्ते पर चलने वालों को। देखो तौहीद इस बात को बर्दाश्त नहीं करती कि किसी इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा हो जाए, गुरूर पैदा हो जाए और वो दूसरों की इहानत करने लगे, दूसरों की तौहीन करने लगे, दूसरों का मजाक बनाने लगे। हदीस में है, परवरदिगार आलम का ये इरशाद है हदीस कुदसी में, मन अहाना वलियन फकद बारज़नी बिल मुहारबा, जिसने मेरे किसी वली की तौहीन की, जिसने किसी मोमिन की तौहीन की, जिसने किसी अल्लाह के बंदे की तौहीन की, परवरदिगार कहता है ये वो इंसान है जो मुझसे जंग करने के लिए आमादा हो गया, ये मुझसे जंग कर रहा है। इतना बड़ा गुनाह। देखिए ये लहजा जो इस्लाम ने इख्तियार किया है, ये लहजा जो अहदीस में और रवायात में बयान किया गया है, बहुत कम ऐसे गुनाह हैं जिनके बारे में खुदा ने कहा है कि ये गोया हमसे जो है वो जंग कर रहा है। सूद खाने वालों को लिए खुदा ने कहा, जो रिबा खाते हैं उनके लिए कहा, जो सूद खाते हैं रिबा खाते हैं वो ऐसे हैं कि गोया मुझसे जंग करने के लिए तैयार हो गए हैं, वो मुझसे जंग कर रहे हैं। वही लहजा हदीस कुदसी में परवरदिगार ने इख्तियार किया है कि जो किसी बंदे मोमिन की तौहीन करे कि गोया ये वो इंसान है जो बंदे मोमिन की तौहीन नहीं कर रहा, मेरे बंदे की तौहीन नहीं कर रहा, उसे हकीर नहीं समझ रहा है, बल्कि ये मुझसे जंग कर रहा है, ये मुझसे मुहारबा कर रहा है। खबरदार अजीजों, हर उयूब से अपने को हम पाकीज़ा बनाए। खुदा न करदा अगर ये बुरी सिफत हम में है
اس صفت کو اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے اپنے سے دور کریں۔ حدیث میں ہے کہ اگر تم سماج میں دیکھو، معاشرے میں دیکھو کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو لوگوں کی توہین کرتا ہے، لوگوں کی بے عزتی کرتا ہے، اس کی آبرو ریزی کرتا ہے، حدیث کا فطرہ ہے کہ تم ایسے انسان سے دور رہو، تم کوشش یہ کرو کہ وہ تم کو پہچاننے نہ پائے۔ اتنی مذمت ہے ایسے انسان جو لوگوں کی توہین کرتا ہو، لوگوں کی بے عزتی کرتا ہو۔ مومن کا وقار، مومن کی عزت خدا کے نزدیک بہت بلند ہے۔ اگر خدا نہ کرتا کسی میں کوئی عیب پایا بھی جاتا ہے، پھر بھی استہزاء کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، مذاق اڑانے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ اس مثلاً فلاں آدمی ایسے چلتا ہے، اب وہ چل کر بتا رہے ہیں مذاق اڑا، اللہ نے اسے حرام کر رکھا۔ خبردار مومن کی توہین نہ کرنا، مومن کا مذاق نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ حدیث ہے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کی توہین نہ کرو، کسی بھی اللہ والے کی توہین نہ کرو، کسی بھی مسلمان کی توہین نہ کرو، اس لیے کہ ان کا چھوٹا بھی اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ تم چھوٹا سمجھ رہے ہو، تم اسے حقیر سمجھ رہے ہو، مگر جسے تم حقیر سمجھ رہے ہو، جسے تم چھوٹا سمجھ رہے ہو، وہی اللہ کے نزدیک بلند۔ عزیزوں، کسی مومن کی توہین نہ کرے، کسی عالم کی توہین نہ کرے، کسی ذاکر کی توہین نہ کرے، کسی خطیب کی توہین نہ کرے۔ ممکن ہے کہ ایک عالم ایسا ہو جس کی آپ تقلید کرتے ہو۔ دیکھیں، یہ ایک مسئلہ وہ ہے ہمارے یہاں بعض اوقات معاشرے میں، سماج میں، فرض کیجئے کہ ایک آدمی فلاں عالم کی تقلید کرتا ہے، وہ اس کا مرجع تقلید ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے دیکھا مجتہد جامع الشرائط ہے، آپ اس کی تقلید کرتے ہیں، لیکن دوسرا آدمی وہ آپ کے اس مجتہد کی تقلید نہیں کرتا جس کی آپ تقلید کرتے ہیں۔ اب اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ جس مجتہد کی تقلید نہیں کرتے ہیں اس مجتہد کے اوپر آپ اس کو استہزاء کرنے لگے، آپ اس کا مذاق بنانے لگے، آپ اس کی توہین کرنے لگے۔ نہیں، وہ آپ کے لیے مرجع ہے، یہ ان کے لیے مرجع ہے۔ وہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم ہے، وہ بھی اللہ والا ہے، یہ بھی اللہ والا ہے۔ عزیزو، یہ وہ برائی ہے جو بہرحال کبھی کبھی ہمیں دیکھنے میں آتی ہے، سننے میں آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے عزیزو، آپ کسی مرجع کی تقلید کرتے ہیں، مبارک ہو، بہت اچھی بات ہے، وہ عالم ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس عالم کی آپ تقلید نہیں کرتے ہیں آپ اس کی توہین کرنا شروع کر دیں۔ اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر خدا نہ کرتا کسی میں کوئی عیب پایا جاتا ہے تو مذاق اڑانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، عیب کو چھپانے کا حکم دیا گیا۔ ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے، آپ دیکھیں ائمہ معصومین علیہ السلام اپنے نمائندوں کو، اپنے وکیلوں کو وہ کتنی عزت دیا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نمائندے ہیں جن کا نام ہے مفضل بن عمر، شہر کوفہ میں چھٹے امام نے انہیں اپنا وکیل قرار دیا، وہ امام کے وکیل ہے۔ اہل کوفہ کے بعض بزرگ لوگوں نے، سینئر لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس خط لکھا جس میں مفضل بن عمر کی شکایت ہوئی، مولا آپ کے جو وکیل ہیں، آپ کے جو نمائندے ہیں، آپ نے جنہیں کوفے میں اپنا نمائندہ بنایا ہے اور ہمارے حاکم ہیں، ہمارے عالم ہیں، مولا یہ تو ایسے لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں
جو لوگ بظاہر دیندار نہیں ہیں، بلکہ روایت کا جو فکرہ ہے کہ مولا یہ ایسے لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں جو بظاہر دیندار نہیں ہیں، اور یہ کبوتر اڑانے والے یہ لوگ ہیں، یہ آپ کے نمائندے سے مفضل بن عمر جو ہیں یہ ان سے رابطہ رکھتے ہیں، ان سے ان کی دوستی ہے، ان کے تعلقات۔ چند آدمی یہ خط لے کر کوفے سے مدینے گئے امام کے پاس، چھٹے امام کی خدمت میں یہ خط لے کر پہنچے۔ امام نے خط کھولا، پڑھا، دیکھا ان کے وکیل کی، ان کے نمائندے کی شکایت کی ہے، اور بزرگان نے کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں نے، سینئر لوگوں نے اس خط کے اوپر دستخط بھی کیے ہیں۔ مولا نے جو لوگ خط لے کر گئے تھے انہیں مولا نے خط لکھ کر دیا، لفافے میں رکھا، بند کر کے دیا، کہا جاؤ یہ میرے وکیل مفضل بن عمر کو یہ خط دے دو۔ یہ لوگ آئے، مدینے سے کوفے پہنچے، جو لوگ خط لے کر گئے تھے امام کے پاس، امام نے انہی کو ایک دوسرا خط لکھ کر دیا ہے لفافے میں بند کر کے، یہ میرے وکیل کو دے دو۔ یہ مفضل بن عمر کے گھر پہنچے، مفضل بن عمر کے گھر پہنچے جو امام کے وکیل تھے، تو دیکھا کہ وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں مفضل کے پاس، امام کے نمائندے کے پاس، جنہوں نے اس خط کو در حقیقت لکھا تھا۔ جو کوفے کے بزرگ لوگ تھے، بعض جنہوں نے دستخط کیے تھے اور امام کو خط لکھا تھا، وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے امام کے وکیل کے۔ ان کے پاس خط پہنچا، جو امام کے وکیل تھے انہوں نے لفافے کا بوسہ لیا، خط لفافے کو چاک کیا، پڑھا، اس پہ لکھا تھا کہ اے مفضل، یہ معاملات ہیں، تمہیں یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے، اور اس کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اس کے لیے دولت کی ضرورت ہے، تم پیسے جمع کرو، اور یہ کام جو ہے وہ دین کے لیے تم کو کرنا ہے۔ مفضل نے وہ خط جو ہے پڑھ کر سنایا ان بزرگوں کے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے، اور امام نے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا کہ ان لوگوں نے ہمارے پاس خط بھیجا، اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ تمہاری دوستی جو ہے ان لوگوں سے ہے جو بظاہر دیندار نہیں ہیں، ایسے لوگوں سے تمہاری دوستی ہے۔ امام نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ مفضل نے وہ خط کوفے کے ان بزرگوں کے سامنے رکھ دیا جنہوں نے امام کے پاس ان کی شکایت لکھی تھی۔ کہا امام صادق علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا ہے، یہ فرمایا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہماری مدد کریں، آپ پیسے کا انتظام کریں، یہ کام جو ہے وہ دین کا کام ہے، مذہب کا کام ہے، یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے۔ اب وہ جو پیسے والے لوگ تھے جنہوں نے خط لکھے تھے وہ بیٹھ کر سوچنے لگے، امام کے وکیل کے سامنے خط دیکھ کر سوچنے لگے، سر کو جھکا لیا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہم آپ کی مالی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ مفضل ذہین تھے، ہوشیار تھے، امام کے وکیل تھے، امام کے نمائندے تھے، انہوں نے فوراً ان لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ مدد نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، آپ لوگ ذرا رک جائیے اور کھانا کھا کر جائیے گا، میں کھانے کا انتظام کر رہا ہوں۔ ان کو روک لیا اور اس کے بعد بھیجا کسی کو، کہا جاؤ ہمارے ان دوستوں کو بلا کر لاؤ جن کو یہ بظاہر بے دین کہتے ہیں یہ کبوتر اڑانے والے لوگ ہیں، مفضل کے تعلقات ان سے ہیں، جاؤ تم ان کو بلا کر۔ امام کے جو وکیل تھے انہوں نے بھیجا، تھوڑی دیر میں وہ جوان آ گئے۔ مفضل نے ان کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کا خط رکھا، کہا میرے آقا نے، میرے مولا نے مدینے سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ یہ کام جو دین کا اہم کام ہے، اس کام کو تمہیں مفصل کرنا ہے، اس کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں اتنے پیسے درکار ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم جاتے ہیں، ہم جا کر پیسے کا انتظام کریں گے۔ عزیزوں، وہ جوان جن کو بظاہر بے دین کہا جا رہا تھا، وہی جوان گئے اور تھوڑی دیر میں واپس آئے تو وہ سارے پیسے لے کر واپس آئے جتنے پیسوں کی امام کو ضرورت تھی، جتنے پیسوں کو امام کے اس وکیل کی ضرورت تھی۔ تقریباً 10,000 درہم لے کر آئے
اور لا کر امام صادق علیہ السلام کے وکیل کے سامنے رکھ دیا. کہا کہ آپ امام کے پیغام کو آپ نے سنا دیا اور ہم نے امام کے پیغام کو سن لیا اور ہم نے یہ مال کا انتظام کیا ہے, یہ پیسوں کا انتظام کیا ہے, یہ پیسے حاصل. مفضل نے ان کا شکریہ ادا کیا, ان کے لیے دعائے خیر کی, اور اس کے بعد وہ حضرات جو بیٹھے ہوئے تھے, جنہوں نے انہیں حقیر سمجھا تھا, جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا, جنہوں نے ان کی شکایت کی تھی کہ ایسے لوگوں سے یہ دوستی رکھتے ہیں, ان کو حقیر سمجھا, اپنے کو دیندار سمجھا. مفضل نے کہا تم کو اپنی نماز کے اوپر غرور پیدا ہو گیا ہے, تمہیں اپنے روزوں کے اوپر غرور پیدا ہو گیا ہے, تم سمجھتے ہو اللہ کو تمہارے نماز اور روزہ کی ضرورت ہے. اللہ کو تمہارے نماز اور روزہ کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تمہیں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. تم نے اپنا بھی مقام دیکھ لیا اور ان کا بھی مقام دیکھ لیا جو امام کے کام آنے والے ہیں. مفضل نے سمجھایا کہ دیکھو ان کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے, ان کے اندر اصلاح کی صلاحیت پائی جاتی ہے, ہدایت کی صلاحیت پائی جاتی ہے. لہٰذا نہ امام ایسے افراد کو دور کرتا ہے, نہ امام کا نمائندہ ایسے افراد کو دور کرتا ہے جس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہو, ہدایت کی صلاحیت ہو, راہ راست پر آنے کی صلاحیت. عزیزو, یہی تعلیم دی ہے آل محمد نے, یہی سمجھایا ہے کربلا والوں نے, یہی سمجھایا ہے آل محمد نے اپنے چاہنے والوں کو. خبردار کسی کو حقیر شمار نہ کرنا, خبردار کسی کو کمزور نہ سمجھنا, خبردار تمہیں اپنی طاقت کا غرور نہ پیدا ہونے پائے. دیکھو تمہاری بلندی اسی میں ہے جب تم میں تواضع پیدا ہو جائے, تمہاری بلندی اسی میں ہے جب تم میں انکساری پیدا ہو جائے. تم جتنا اپنے کو متواضع بناتے چلے جاؤ گے, جتنا تم میں خاکساری پیدا ہوتی جائے گی, انکساری پیدا ہوتی جائے گی, اتنا ہی تم خدا کے نزدیک بلند ہوتے چلے جاؤ گے. آسان بات نہیں تھی کہ زہرا کا لال سرکار سید الشہداء فرزند فاطمہ کسی کو خط لکھ کر بلائیں کہ یہ حبیب تو ہماری مدد کے لیے آ جاؤ. کتنا مقام تھا, کتنا مرتبہ تھا جناب حبیب کا کہ وہ حسین جو شب عاشور شمع کو گل کر کے کہہ رہے ہیں اے میرے چاہنے والوں تم چلے جاؤ, میں نے اپنی بیعت کو تم سے اٹھا لیا ہے, میری والدہ گرامی فاطمہ زہرا بھی تم سے کوئی شکایت نہیں کرے گی. مگر یہ حبیب کا مقام ہے, حبیب کو خط لکھ کر حسین بلا رہے ہیں, اور جو حبیب کو خط لکھتے ہیں تو کہتے ہیں ثانیہ زہرا نے کہا اے بھیا حبیب کو خط لکھ رہے ہیں, ایک جملہ میری طرف سے بھی بڑھا دیجئے. کہا بہن تمہاری طرف سے کیا جملہ بڑھا دوں؟ کہا بھیا ایک جملہ یہ لکھ دیجئے, اے حبیب آنے میں جلدی کرنا اس لیے کہ زہرا کی بیٹیاں ہمارے ساتھ ہیں. بس عزیز و حبیب کے پاس یہ خط پہنچا, حبیب نے خط پڑھا, سر کو پیٹنا شروع کیا, میدان کربلا میں آئے, جناب زینب کو خبر ہوئی, جناب زینب نے کہا فضہ جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو. اے عزادارو, جیسے ہی فضہ نے آ کے کہا حبیب مبارک ہو, تمہیں علی کی بیٹی, تمہیں فاطمہ کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے. حبیب خاک پر بیٹھ گئے, سر و سینہ پیٹنے لگے, اللہ نبی ذاتی مجھے سلام کہلائیں. اے رونے والو, یا آل محمد کے گھر کی رسم ہے, بہن نے سلام کہلایا حبیب کو اور بھائی نے سلام کہلایا شیعوں کو. کہا بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھٹ کر مدینے جانا, میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا اے میرے چاہنے والوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا, اور جب کسی مصیبت کی, کسی مسافر کی کوئی مصیبت کو سننا تو مجھ پر چند آنسو بہا لینا, اس لیے کہ مجھے رلا رلا کر مارا گیا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا, پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری سزا کو اپنی بارگاہ قبول. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو ہم سب کے شامل حال. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کے جتنے بھی لوگ اس مجلس کو, اس ذکر کو سن رہے ہیں, خدایا ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و شرک کو سر نگوں فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آواز انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.